آپ نے اتنا سیکریفائس کیا اپنے پیرنٹس کے لیے، پھر آرمی چھوڑ بھی دی، وائی؟ مجھے جو تھے وہ میجر کے رینکس ڈیو تھے، سو اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے چھوڑی. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے 4 اسپیکٹس ہیں. رائٹ. نمبر 1 اپیرنس، نمبر 2 یور بیہیویئر، نمبر 3 کمیونیکیشن اسکلس، اینڈ نمبر 4 جو کہ ابھی تک مسنگ تھا، دیٹ از ویل بینگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد، آج ایک نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ٹاپک بہت یونیک ہے، اور آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں وہ بھی یونیک ہیں. زائرہ، کارپوریٹ امیج کنسلٹنٹ، فارمر ملٹری آفیسر، فاؤنڈر ایکسورا امیج کنسلٹنگ اینڈ ایٹیکیٹ کوچ. السلام علیکم زائرہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ آئی ایم گڈ. اچھا زائرہ، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فارمر ملٹری آفیسر، آرمی کیوں جوائن کیا آپ نے؟ آرمی یہ کوشچن بہت کامن ہے اور موسٹلی میرے سے سب سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے. اور کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے، کیوریوسٹی کہ ہاں بالکل جی. سو اپنے پیرنٹس کے لیے جوائن کی. بہت سنگل لائنر آنسر ہے، آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی پیرنٹس بیکاز آئی بلانگ ٹو اے ویری مڈل کلاس فیملی. سو میرے جو فادر اور مدر ان دونوں نے ہی دیور ان جاب، گورنمنٹ سرونٹس تھے. تو ہم 4 بہنیں ہیں اور انہوں نے ہم پہ بہت محنت کی ہے. ہماری ایجوکیشن میں ڈے اینڈ نائٹ ہمارے ساتھ، یعنی کہ جہاں پہ بھی وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی ایسا مینٹور ہے جو ہمیں اچھی بات بتا سکتا ہے تو وہ ہمیں خود وہاں لے کے جاتے تھے اور لے کے واپس آتے تھے. سو یہ ہے کہ جیسے ہمارا کلچر ہے کہ بچیاں ہیں وہ خود ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول نہیں کر سکتی. بوائز کو تو آپ سائیکل لے دیتے ہیں تو وہ یہاں وہاں چلے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پیرنٹس نے ہمارے ساتھ ایک ڈیوٹی دی ہے اینڈ ان کا بہت بڑا رول ہے. سو مجھے بس میں جیسے ایک آئی ایم دا ایلڈسٹ ون، میں سب سے بڑی بہن ہوں. تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم جو کہ ان کو الٹیمیٹلی خوش کر سکے. باقی پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ موقع دیا اینڈ آئی اپلائیڈ، اور الحمد للہ میں جتنے بھی اس کے مراحل ہوتے ہیں ان میں سے گزری اینڈ میں وہ کلیئر کرتی گئی. الحمد للہ آئی گاٹ اے چانس کہ میں ان کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھ سکوں اور ان کی آنکھوں میں وہ خوشی کا آنسو دیکھ سکوں. آئی ایم ویری بلیسڈ ان دیٹ. آئی ایم ٹیلنگ. آپ نے اتنا سیکریفائس کیا اپنے پیرنٹس کے لیے، پھر آرمی چھوڑ بھی دی، وائی؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں اس کو سیکریفائس نہیں کہوں گی کیونکہ وہ سب چیزیں میں خوشی سے کر رہی تھی، محنت سے کر رہی تھی، اور ایک پیشن تھا، ایک ڈرائیو تھی. انفیکٹ میں بچوں اور بچیوں کو بھی یہ میسج دیتی ہوں کہ جب تک آپ کے اندر ایک اسٹرانگ ڈرائیو نہیں ہوتی، اسٹرانگ ول پاور اور ڈٹرمینیشن آپ کے اندر نہیں آتی. یس دیٹس ٹرو. تو جب آپ کو پتہ ہونا کہ میں یہ کام کروں گی تو اس کے بعد مجھے جو ریوارڈ ہے وہ یہ اس طرح کا ملے گا، تو اس کی بیسیکلی انرجی سے آپ کے اندر ہمت آ جاتی ہے. تو چھوڑی کیوں؟ چھوڑی اس لیے کہ میں نے 7 سال سرو کیا. الحمدللہ میں نے بہت سے کورسز کیے وہاں پہ، میری اپنی لیڈرشپ گرومنگ ہوئی. میں نے وہاں پہ جس طریقے سے سیکھا، ڈفرینٹ جگہوں پہ پوسٹنگس کی. تو یہ ہے کہ مجھے جو تھے وہ میجر کے رینکس ڈیو تھے، سو اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے چھوڑی. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے وہ ہی ایک پوائنٹ ہے جہاں مجھے ڈیسیژن لینا تھا. اگر تو میں وہ رینکس ویئر کر لیتی تو مجھے پھر مزید 10 سال وہاں بانڈ وہ پورا کرنا پڑنا تھا. سو آئی ہیڈ ٹو لک ایٹ مائی اون فیملی، مائی امیجیٹ فیملی، میرے اپنے بچے، میرے ہسبینڈ. تو وہ تھوڑا سا جو تھا نا سفر ہونا شروع ہو گئے تھے. ایک چیز تو یہ، پھر آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کچھ کرانا ہوتا ہے تو وہ بہانہ بنتی ہے چیز. دوسری جو تھی وہ چیز یہ تھی کہ میرے اندر ایک انر ڈرائیو تھی. میں ایک ملٹی پیشنیٹ قسم کی پرسنالٹی ہوں. تو آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس جو کہ ڈائریکٹلی کسی کی لائف میں ویلیو ایڈیشن کر سکے. تو جو میں اس وقت کر رہی ہوں نا وہ پھر میری سیکنڈ موٹیویشن بنی. یعنی پہلی موٹیویشن میں نے آپ کو بتائی کہ وہ پیرنٹس، اب سیکنڈ موٹیویشن مجھے یہ ہے کہ میں ایٹ لارج لوگوں کی لائف میں کوئی پازیٹیوٹی کریٹ کر پاؤں. رائٹ. سو دس از. تو یہی سوچ پھر آپ کو اس طرف لے آئی؟ بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، ابھی اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو کچھ ہرڈلز آئی ہوں گی ڈیفینیٹلی کہ آپ کو کیا فیل کیا، کیا فیس کیا؟ سب سے پہلے میں آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے امیج کنسلٹنسی کے بارے میں سوچا اس وقت یہ پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. 5.5 سال پہلے کی بات ہے.
نیا نیا مطلب یہ کانسیپٹ کہیں کہیں آ رہا تھا, بہت زیادہ فلرشڈ نہیں تھا. بالکل. لیکن چونکہ میں نے آرمی میں سرو کیا تھا, اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کریٹیوٹی لے کے آتے ہو نا, اس میں آپ ڈفرینٹ چیزوں کو ایڈ کرتے ہو. جیسے آپ نے ایک ریسیپی بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ایک انگریڈینٹ ایڈ کرنے سے ہی ریسیپی کا فلیور اور اس کی اروما سب چینج ہو جاتا ہے. تو اب مجھے وہ دیکھنا تھا کہ میں جس راستے سے آ رہی ہوں, میرے جرنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا چیزیں سیکھنے کا موقع دیا ہے, اور میں ان سب چیزوں کو ملا کے کیا ایسی چیز کوک کر سکتی ہوں جو کہ کسی کو میں سرو کر سکتی ہوں, نیو ایک ٹیسٹ دے سکے. That's true. سو اس میں پھر جب مجھے لگا کہ میں بہت شائع لڑکی تھی, آئی واز پیور ایسٹرن کائنڈ آف اے گرل, جس سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کہیں پہ کسی جاب میں بھی سروائیو کر سکوں گی. سو یہ کہ کمیونیکیشن سکلز ہیں یا جو اپیرنس ہیں, ان چیزوں میں مجھے کہیں کہیں ہڈن ٹیلنٹ تھا, لیکن میں اس طرح سے کھل کے میری پرسنالٹی نکل کے نہیں آئی تھی سامنے. تب آپ خود گروم نہیں ہوئی تھی. That's true. تو جب میری آرمی میں سلیکشن ہوئی نا, تو اٹ سیلف میرے اندر ایک کانفیڈنس آیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اتنے سارے لوگوں میں بہت کم لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے مجھ میں کوئی تو خاص بات ہوگی. اب وہ خاص بات میں نے پھر نا تلاش کرنے شروع کی کہ کیا ہے, اپنے آپ کو پہچاننا شروع کیا. That's self awareness. That's true. So مجھے پھر نا کچھ اپنی پتہ چلی چیزیں, پھر میں نے ان پہ محنت کرنا شروع کی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے آرمی چھوڑی تو میرا دل پھر یہ کیا, جو میری پہلی ڈرائیو آئی وہ یہ تھی کہ میں بھی دوسرے بچوں اور بچیوں کو اس کیوس میں سے نکالوں جہاں پہ وہ پھنس جاتے ہیں, اپنی پوٹینشیلز ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کیا کیا خزانے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو تھا نا, میں نے پھر یہ خیر سرچ کرنا شروع کیا انٹرنیٹ پہ. پھر میں نے خیر خود کو مزید بہتر بنانے کے لیے امیج کنسلٹنگ کا کورس کیا امریکہ سے, اور پھر میں نے کینیڈا سے منگوایا اس کا کریکولم, کیونکہ میرا جو ذہن ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے نا پھر لیٹسٹ چیز دینی ہے اگر کسی کو دینی ہے. تو پھر میرے پاس اب UK کا بھی ہے, کینیڈا کا بھی کریکولم ہے, پھر میرے پاس امریکہ کا بھی ہے, پھر میرے پاکستانی کلچر بھی ساتھ میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں, پھر میری ملٹری ٹریننگ ہے. تو یہ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کو ملا جلا کے پھر میں نے اپنے ماڈیولس تیار کیے ہیں. الحمدللہ آئی ہیو been doing it since 5.5 years, اور اٹس ریئلی ریوارڈنگ ٹو سی کہ جب آپ کسی کا وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہو جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے بتائے میرے میں کیا خاص بات ہے, میں کہاں جاؤں, اپنی ایگزیکٹلی اس کو پہچان دیں. ایگزیکٹلی دیٹس ٹرو. وہ بڑی کہتے ہیں نا کہ انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اس سے آپ کو نا. بالکل. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کن چیزوں پر فوکس کیا جانا چاہیے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے 4 ایسپیکٹس ہیں. رائٹ. نمبر 1 اپیرنس, نمبر 2 یور بیہیویئر, نمبر 3 کمیونیکیشن اسکلس, اینڈ نمبر 4 جو کہ ابھی تک مسنگ تھا, دیٹ از ویل بینگ. اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے, جب تک آپ کی سول لیول پہ پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, آپ کا مائنڈ سیٹ کے لیول پہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا, تو وہ خالی سوٹ بوٹ پہن لینا یا خالی ایک فساڈ کریٹ کر لینا, وہ پھر نا ورک نہیں کرتا. دیکھیں بات امیج وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر سے ایک انرجی نکلے, ایک آپ کا اورا کریٹ ہو. میں کہتی ہوں وہ انرجی نکلتی ہے پازیٹیوٹی سے, کہ سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. دیکھیں سوچ پازیٹیو سے بھی پہلے ایک چیز جو میں نے ایکسپلور کی ڈیورنگ دس میرا تھرو جرنی, کہ آپ کا ایک پرپس ہے, ایک سول کی ڈرائیو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے بھیجا ہے. اگر آپ اس کی الائنمنٹ میں کام نہیں کریں گے, آپ چاہ کے بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتے. آپ پہ ڈپریشن آئے گا, آپ پہ اسٹریس آئے گا, آپ پہ پریشانی آئے گی. تو وہ جو آپ کہہ رہی تھی نا سیلف اویئرنیس, کہ جتنا زیادہ آپ خود سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے اور آپ آن پرپس کریں گے. دیکھیں اب یہ فار ایگزامپل اینکرنگ ہے, اگر آپ یہ خوشی سے کر رہی ہیں تو آپ روز صبح اٹھنے کے لیے آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, آپ فوراً سے بیڈ سے نکلیں گی, یس, اور آپ گھر بھی جائیں گی تو تھکی بھی نہیں جائیں گی. تو یہ ہے الائنمنٹ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, آرمی میں ڈائننگ مینرز ہوتے ہیں اور کچھ میس رولز بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈسکرائب کریں گے, اور ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. بڑی آرمی جو ٹریننگ ہے اٹس ناٹ ایزی, جی خاصی ڈیفیکلٹ ہے. تو کچھ تھوڑا سا بتائیں گے, ایلیبریٹ کریں گے اس کو. دیکھیں میرے جو 6 months تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں, دیٹ از ایٹ دا سیم ٹائم بہت ٹف ٹائم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا موسٹ ریوارڈنگ ٹائم آف مائی لائف. کیونکہ جب تک آپ پین سے نہیں گزرتے آپ ٹرانسفارم نہیں ہوتے. کلیئر. سو اس میں یہ تھا کہ ہماری بہت ٹف روٹین ہوتی تھی, اور روٹین میں ہمیں جب آپ ایک اگر پیٹرن ہے, یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے, وہ 21 days تک آپ فالو کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کا حصہ بن جاتا ہے, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہ جو روٹین تھی وہ ہمیں فالو کرنی ہوتی تھی. اس میں ایٹیکیٹ بھی تھے, اس میں مینرز بھی تھے, اس میں ڈائننگ ایٹیکیٹ بھی تھے,
اس میں آپ نے خود کو ڈفرینٹ ہمارے یونیفارمز ہوتے تھے 5-6 طرح کے یونیفارمز ہوتے تھے, تو ہر ایکٹیویٹی کے حساب سے آپ نے ڈفرینٹ یونیفارمز پہننے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کی لائف میں ڈفرینٹ رولز ہیں. آپ نے اگر رول سوئچ کرنا ہے تو آپ کو اپنا اوتار بھی سوئچ کرنا ہے, آپ کو اپنی اپیرنس بھی سوئچ کرنی ہے, ورنہ یہ اسٹریس کریٹ کرے گی. جیسا دیس ویسا بھیس. یس دیٹس ٹرو. اب دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے نا, اگر وہ آپریشن تھیٹر میں گاؤن پہن کے آپریشن کر رہے ہیں تو وہ چیز ان کو وہاں پہ ان کی اس طرح کی وائب کریٹ کرے گی, ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. اب وہی گاؤن پہن کے اگر وہ کچن میں کوکنگ کریں گے, آپ بتائیں, ڈیفینیٹلی وہ سوٹ ہی نہیں کرے گا, اور نہ انر سیٹسفیکشن ہوگی, نہ کچھ انوائرمنٹ میں سیٹسفیکشن ہوگی. سو یہ چیز اس طرح سے وہاں پہ سکھائی گئی 6 مہینے رکھ کے. تو اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے, لیکن اب چونکہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو مجھے واپس ان سب چیزوں کو دیکھنا تھا کہ وہ کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا, مجھے کیسے چینج کیا, کیونکہ یہ کام تو مجھے آگے کرنا ہے نا دوسروں کے لیے. تو اچھا, خواتین کے لحاظ سے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا گرومنگ میں آپ کیا چیز ان کو بتاتی ہیں کہ, یا ان کو کچھ ٹپس دیں کہ وہ کس طرح سے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں؟ سب سے پہلے تو خواتین یہ سمجھیں کہ ان کے پاس بہت سارے رولز ہیں کرنے کے لیے. ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹ, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, ٹھیک ہے. تو پھر جب اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو دین یو آر اے مدر آلسو, another responsibility, then you are a wife also, ٹھیک ہے. سو پھر اگر آپ جاب کرتے ہیں تو پھر there is another responsibility, پھر جاب کے اندر بھی further responsibility. سب سے پہلے اس چیز کو لائٹ مت لیں, ٹھیک ہے. اب میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے نوٹس کی ہے تھرو آؤٹ مائی سروس اینڈ ٹریننگ, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اگریسو کام کرنا شروع کرتے ہیں, جاب رولز میں آنا شروع کرتے ہیں نا, تو آپ کی جو فیمینین انرجی ہے نا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے انٹرنل ہارمونس جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یس. اچھا, اب یہ چیز اس میں آپ نے اپنا کیا خیال خود رکھنا ہے, یہ کوئی بھی آپ کو نہیں یہ بات بتائے گا, ٹھیک ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سیلف کیئر. رائٹ. جو ہم کرتے نہیں ہو, خواتین اگنور کر دیتی ہیں, اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں, اپنے بچوں کے پیچھے, ہسبینڈ کے پیچھے, جاب کے پیچھے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بلیو می, وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا کہ سیلف کیئر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گئے شاپنگ کی چیز لے کے آئے, پہنے, بس اب سوٹ نہیں کری اس کو پھر رکھ دو, اپنے آپ پیسہ خرچ کرو جا کے. اٹس ناٹ سیلف کیئر. سیلف کیئر ہے آپ نے روزانہ کی اپنی گرومنگ روٹین بنانی ہے, آپ نے روزانہ شاور لینا ہے, آپ نے 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے, آپ نے نیچر کے اندر آدھے سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اسپینڈ کرنا, جتنا بھی ٹائم آپ اسپیئر کر سکیں. پھر اگر آپ خود کو انرجی سے فیل نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی کو کیسے دیں گے, اپنے بچوں کو کیسے دیں گے, ہسبینڈ کو کیسے دیں گے, ورک کرتے ہیں اس میں کیسے دیں گے, کریٹیوٹی کہاں نکالیں گے. اس کے علاوہ 4تھ چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی کریٹیو ایکٹیویٹی میں خود کو انگیج رکھنا ہے. بالکل. اور ایک چیز جو ہماری خواتین وجہ اپنی ڈائٹ وہ بالکل اگنور کر دیتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ قسم کی ڈیفیشنسیز کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ بھی فوکس ان کا ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں ضروری یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا نا, سب سے پہلے یہ مان لیں, یہ امبریس کریں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں, لیکن وہ ذمہ داریاں آپ نے ہی کرنی ہے, کسی اور نے نہیں کرنی. دوسرے نمبر پہ اپنی انرجی ریگین کرنے کے طریقے ڈھونڈیں. اور تیسرا جو آپ نے ابھی مینشن کیا بہت امپورٹنٹ ہے, کانشیس رہیں. بالکل, میک کانشیس چوائسیز. دیکھیں آئی نو آپ لوگ آلریڈی بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں سن کے جو ہے نا فیڈ اپ ہو گئے ہوں گے کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نئی بات کیوں چاہیے, جو چیز سیٹ پیٹرن ہے آپ اس کو لے کے بس فالو کریں. ریئلٹی ہے, یہ چیز ریئلٹی ہے اور ہمیں ریئلٹی کے بیس پہ ہی آگے جانا ہے. بالکل بالکل. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, آپ سٹریس میں آنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گے, آپ کا وزن کنٹرول نہیں ہوگا, آپ ایموشنلی فٹیگ رہیں گے, بالکل, اور آپ تھکا تھکا فیل کریں گی, نہ بچوں کو دیکھ پائیں گی, نہ جاب کو, نہ گھر کو دیکھ پائیں گے. تو اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ بہت ینگ ایج میں آپ بوڑھے لگنا شروع ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, کرنی چاہیے. بالکل. اچھا, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کیا ہے آپ کا؟ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے میرا جو میں ینگ انٹرپرینورس کے ساتھ کرتی ہوں, اور جو سی ای اوز ہیں, ینگ سی ای اوز ہیں, 5 سے 15 سال کے درمیان میں ان کا ایک تجربہ ہو, تو میں ان کے ساتھ یہ کوچنگ کرواتی ہوں, جس کے سارے پرنسپلز جو ہیں وہ ملٹری ٹریننگ سے انسپائرڈ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا لیڈرشپ کوالٹی ایگزیکٹلی کرتے ہیں نا ان کو. بالکل. تو اس میں میرے پاس 5 دن کے بھی کورسز ہیں, 3 دن کے بھی ہیں, پھر میرے پاس 3 مہینے کی کوچنگ بھی ہے. تو یہ اس طرح سے چیزیں چلتی ہیں.
اچھا، تو اس میں کیا لیڈرشپ میں مطلب مجھے کچھ پوائنٹس بتائیں گے کہ جی کس طرح سے اس کو لے کے چلتی ہیں؟ جی، اس کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ آپ کی اپیرنس، آپ کی بیہیویئر، آپ کی کمیونیکیشن سکلز، آپ کی پبلک اپیرنس، آپ کی سوشل میڈیا جو پریزنس ہے اس کی آپٹیمائزیشن بھی کروائی جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایز این انسپائرنگ لیڈر کیسے بننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انسپائرنگ لیڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پرسنالٹی ہو تو آپ کی جو ٹیم ہے وہ آپ سے انسپائر ہو کے، آپ سے انرجی لے کے، موٹیویٹ ہو کے کام کرے گی. اور اگر آپ لیتھارجک ہو، تھکے ہوئے ہو، کوئی آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کی ٹیم کہے گی بس یہ آ جائیں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کریں گے، اور آپ کی جو ہے نا ورنہ آپ کی بیک بائٹنگ ہی ہوتی رہے گی. تو یہ چیز ہے. اچھا، اس میں آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس کہ آپ نے محنت کی ہو کبھی کسی پہ اور آپ کو ریوارڈ نہ ملا ہو؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جن کے ساتھ کام کرتی ہوں ان کو میں خود چوز کرتی ہوں. تو میرے پاس پہلے اسیسمنٹ ہوتی ہے، انیشیل اسیسمنٹ ہوتی ہے. میرے پاس ان کی پرسنالٹی پروفائل آ جاتی ہے، پرسنالٹی ٹیسٹس ہوتے ہیں. پھر پروفائل کی بیسس پہ میں دیکھ لیتی ہوں کہ کون کون سے گیپس ہیں. اب یہ گیپس اگر میں کروا سکتی ہوں تو میں اس کلائنٹ کو لیتی ہوں، ادروائز میں پھر جو ہے نا ان کو کہیں اور ریکمینڈ کر دیتی ہوں. آپ ان کی پرسنالٹی میں کیا دیکھتی ہیں؟ میرے پاس ہیں کوئی 8-10 قسم کے ٹیسٹ ہیں. تو اس میں ٹوٹل جو ہے نا ان کا جو بیہیویئر کا ہوتا ہے انالیسز وہ ہوتا ہے. پھر ان کی ان کا سارا سمجھنے کی ایک طرح سے میرے پاس وہ آ جاتا ہے. جی، کچھ مطلب یوں ایک پکچر سے میرے پاس آ جاتی ہے. وہ میں نے خود ایک کریٹ کی ہوئی ہے کہ یہ یہاں تک کے اسٹینڈرڈز ہوں گے تو یہ چیزیں میرے لیے گرین فلیگ ہیں، بٹ اگر اس سے آگے ہے تو وہ میری کیپیبلٹی نہیں ہے، دیٹ از بیونڈ مائی کیپیبلٹی. تو میں خود ہی ان کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو فلانی جگہ پہ جانا زیادہ بہتر رہے گا. بالکل رائٹ، ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آئی ہیو مینی سکسیس اسٹوریز. گڈ. اچھا، اسٹریس مینجمنٹ اور انرجی شفٹنگ ٹیکنیکس کیا ہیں؟ یہ بھی دیکھیں اسی طرح ہے کہ جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا کہ خواتین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اپنے آپ کو اگر آپ نے کسی کو انرجی دینی ہے جگہ جگہ، تو اس میں جب تک آپ فل نہیں کریں گے تو آپ دیں گے کیسے؟ آپ تو خالی ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ فرسٹریٹ رہنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. اس چیز کو کہتے ہیں اسٹریس. اور دوسری چیز جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ اگر آپ اپنے پرپس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہیں تو یعنی پرپس آپ کو کہیں اور کھینچ رہا ہے، تو اٹس اے ٹگ آف وار. آپ نے وہ گیم دیکھی ہے نا جس میں کچھ لوگ ادھر سے رسی کو کھینچ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے، اور آپ کی جو باڈی ہے اس کو آپ کہیں اور ڈریگ کر رہے ہیں، آپ کی سول کہیں اور جانا چاہ رہی ہے. تو یہ چیز ایک اسٹریس کریٹ کرتی ہے. اس کے لیے بھی وہی بات ہے کہ میرے پاس پرسنل اویئرنیس سے ریلیٹڈ جو ہے نا ٹیسٹس ہیں، ماڈیولز ہیں، جس کے ساتھ ہم نا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا بیسک پرپس کیا ہے اور اس وقت آپ کیا چیز غلط کر رہے ہیں جس نے اسٹریس کریٹ کیا ہوا ہے، اور آپ دوائیاں کھائے جا رہے ہیں اور کوئی اثر بھی نہیں ہو رہا. اور دوائیاں آپ کی باڈی کے لیے بہت ہارمفل ہوتی ہیں. بالکل. اور انرجی شفٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کی ہیلنگ موڈیلٹیز ہوتی ہیں. جیسے میں نے ابھی ایک ایگزامپل دی کہ آپ کو نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، آپ کو رات کو سونے سے پہلے مراقبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اپنے پچھلے دن کا محاسبہ کرنا ہے. یس، آپ کا کیسا دن گزرا، نیکسٹ دن آپ نے کیا کرنا ہے، کانشیس رہنا، پریزنٹ مومنٹ میں رہنا. ان چیزوں کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو وہ میں کرواتی ہوں، سکھاتی ہوں، پریکٹس کرواتی ہوں، اور اس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں. تھینک یو سو مچ سائرہ. تھینک یو. پرسنالٹی گرومنگ ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ بہت کم ہے، لیکن اب امید کی جاتی ہے کہ جن کو بھی ضرورت ہوگی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی، وہ ظاہرہ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام کے تھرو، اور ان کا نمبر بھی شیئر کر دیا جائے گا. دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ. اللہ حافظ.